نے اپنے آپ کو مدینے والے کے حوالے کر دیا. فرمایا اللہ نے وہ جو عزتیں اپنے لیے رکھی ہوئی تھی نا، اللہ فرماتا ہے نبی کو تو دی ہی دی، اب جو کملی والے کا نوکر بنا کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا. اب آپ بتائیں اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ لیکن ہم ابو بکر کو صدیق اکبر مانتے ہیں. کملی والے سے بڑا سچا کون ہے؟ لیکن ہم پیارے ابو بکر کو صدیق اکبر کا کیا مطلب ہے کہ سب سے بڑا سچا، حالانکہ سب سے بڑا تو پھر خدا ہی ہے. لیکن اور پھر خدا کے بعد کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ ہیں. لیکن ہم کس کو کہتے ہیں؟ پیارے ابو بکر کو. کیا ابو بکر کو صدیق اکبر کہنے سے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کو کمی آتی ہے؟ نہ کملی والے کی شان میں کوئی کمی آتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم اب صدیق اکبر کو نہیں مان رہے ہو، اصل میں تم پیارے ابو بکر کی اس نوکری کو مان رہے ہو جو اس نے کملی والے کی فرمائی، اور اس نوکری کی وجہ سے ایک عزت جو اللہ کے لیے تھی اللہ نے وہ نبی کو دی اور کملی والے نے اپنے غلام کے نام کر دی. آج پیارے ابو بکر کو کوئی صرف ابو بکر نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ ابو بکر کہے نہ کہے صدیق اکبر کہتا ہے. پیارے عمر کو فاروق اعظم. اب فاروق اعظم کا مطلب بھی یہی بنتا ہے جو سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو. اور اسی طرح حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے. غنی کا کیا مطلب؟ اچھا اب قرآن میں کئی دفعہ ہمارے ساتھ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی پھر اب آپ دیکھیں داتا جی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل حرج تو اس میں تو کوئی انکار. کیا آپ اور میں کہتے ہیں کہ اللہ حاجت روائی نہیں کرتا؟ کیا آپ اور میں کہتے ہیں اللہ مشکل کشائی نہیں کرتا؟ بات ان کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے پیار. اصل میں دیکھیں قرآن میں حاجت روا یا مشکل کشا یا یہ لفظ تو نہیں آئے، لیکن قرآن میں اللہ کے لیے غنی کا لفظ ضرور آیا ہے. واللہ الغنی الحمید. اللہ فرماتا ہے میں غنی ہوں، اللہ غنی ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ عثمان کو میں صرف آپ نے نہیں، اہل سنت و جماعت کی بات نہیں کر رہا، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر فرقے کا عام بندہ نہیں، علماء کرام بھی حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں. حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ عثمان بن عفان. اور ان کا دوسرا لقب کیا ہے؟ ذی النورین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں ذی النورین، 2 نوروں والا. لیکن آپ کا عرف عام میں جو نام بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان. اچھا اب اللہ غنی ہے، پوچھنا تو چاہیے بھائی عثمان کو غنی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ سے کوئی سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا بھائی اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو غنی نہیں مان رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کسی شان کا انکار کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی اللہ غنی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ حقیقت میں غنی ہے، عثمان مجاز میں غنی ہے. اللہ وہ غنی ہے جو اتنا بڑا غنی ہے کہ وہ اپنے کرم سے جس کو چاہے غنی بنا دے. اللہ غنی بنانے والا ہے اور عثمان غنی بننے والا ہے. تو لیکن اور کیسے بنا؟ فرمایا یہ پہلے بھی تھے عثمان، ان کی کوئی شناخت نہیں تھی. ان کی شناخت تب بنی ہے جب سے انہوں نے کملی والے کو سب کچھ مان لیا ہے. اور کتنا مانا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر نا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کملی والے کو ماننا ہی خدا کو ماننا ہے. یاد رکھیں اس سے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں. قرآن میں نا یہ جو لفظ اطاعت ہے نا، اطاعت فرما برداری، کوئی 42 بار کوئی 43 بار کم و بیش آیا ہے، اور اس میں 21-22 بار جب اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے نا تب ساتھ کملی والے کی اطاعت کا بھی ذکر ہے. اور جو باقی اطاعت ہے نا وہاں صرف مدینے والے کی اطاعت ہے. حضور کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے. یہ کوئی الگ الگ بات نہیں کی گئی کہ آپ اور ہم اس سے کنفیوز ہوں. اب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ نے اب مکہ والوں کو پتہ چلا حضور نے مطلب خواب دیکھا اور سرکار نے فرمایا ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. سرکار نے تیار کیا، صحابہ چل پڑے ساتھ. مکہ والوں کو پتہ چلا، وہ راستے میں آ گئے، انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو اب بات مختصر کرتا ہوں. اب حضرت عثمان غنی کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو پہلے اپنا سفیر بنانا چاہا.
دیکھیں نا اسلام حکمت بھی سکھاتا ہے، اسلام میں حکمت ہے، اسلام میں اندھا دھند بات نہیں ہے. اسلام نے ہمیں، کملی والے نے ہمیں حکمت، حالانکہ اللہ کی سب سے بڑی طاقت تو کملی والے کے پاس تھی. آج دیکھیں نا فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں، ہم مشکل میں، ہم پریشانی میں ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں. دیکھو ایک جسم کا بال کھینچے نا، چھوٹا سا بال ہے بے جان، یہ جس کو لوں کہ چھوٹا سا بال، اس کو بھی کھینچے نا تکلیف ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا حصہ ہے جسم کا گلا، یہ خراب ہو جائے نا پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے. ایک بال کو، بات کیا ہے کہ حضور کی مثال دیکھیے کملی والے نے کیسے بتایا کہ چاہے تم یہاں پہ رہتے ہو، چاہے یمن میں رہتے ہو، چاہے سعودیہ میں رہتے ہو، چاہے امریکہ میں رہتے ہو، چاہے کینیڈا میں رہتے ہو، چاہے فلسطین میں رہتے ہو، دنیا میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے ان کا آپس میں رشتہ اسی طرح ہے جیسے جسم کے ایک حصے کا باقی جسم کے ساتھ ہے. کسی کو تکلیف ہوگی تو سارے مسلمانوں کو درد محسوس ہوگا اگر ان میں ایمان کی رتی ہے تو، اگر ان کے اندر، اور اگر دیکھیں نا جسم کے کسی حصے پر آپ کو تکلیف یا درد نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حصہ سن ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، بے جان ہو گیا، اس کو کاٹ بھی دو فرق نہیں پڑتا. تو اگر ہمیں درد محسوس نہ ہو کہ وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے بیٹے، وہ ہمارے بچے، ہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری غلطیاں بحیثیت قوم، ہماری سے مراد ہمارے جو بھی بڑے تھے کہیں، کیونکہ اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم کمزور ہیں تو آپ ہماری ابھی دیکھیں ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، حالانکہ کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ. میں کل فلسطین کے سفارت خانے میں گیا ہوا تھا، جو فلسطین کے سفیر ہیں یہاں پر، وہاں پر بہت سارے لوگ آئے، ہماری ایک کمیونیکیشن ہوئی اللہ کے فضل سے. پاکستان کی طرف سے پہلی امداد جو فلسطین والوں کو کل بھیجی گئی، تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف ان کو امداد دینا تو کافی نہیں ہے نا، بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ لائے عمل طے. دیکھیں آج اگر وہاں پر آگ لگی ہے نا تو خدا نہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن خدا نہ خواستہ یہود تو یہی چاہتے ہیں، اسلام دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے. ان کا تو یہی دل ہے کہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اڑا دیا جائے، لیکن ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا جب تک مدینے والے کا ایک بھی عاشق زندہ ہے. دیکھیں ہماری قوت، ہمیں حکمت ضرور اختیار کرنی پڑے گی، طریقہ کار ضرور بنانا پڑے گا. جہاد ہم پہ فرض ہے، لیکن جہاد لڑائی میں بھی وہاں وہ بھی فرض ہے، لیکن تعلیم میں بھی جہاد فرض ہے، ٹیکنالوجی میں بھی جہاد فرض ہے. اور ہمیں قابل ہونا. آج دیکھیں آپ، ہمیں ہر کوئی بتاتا ہے، ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ان جیسا کوئی نہیں. لیکن کبھی کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کملی والے نے بلال کو ایسا تیار کیا تھا کہ کملی والے کا جو، جیسے آج کی دنیا میں ہے نا یہ ماہر معاشیات جو مالیاتی وزیر ہیں، تو کملی والے کے جو مالیاتی نظام کو سنبھالتے تھے وہ پیارے بلال تھے. حضور کے معاشی امور کے جو ماہر تھے، جو اس کے سرکردہ تھے، وہ سیدنا بلال تھے. نبی کا عشق بھی تھا اور اللہ نے اس عشق کی بنیاد پر ان کے اندر صلاحیت بھی پیدا فرمائی تھی. تو ہمیں حضور کا عشق بنیاد، دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس محبت کی بنیاد پر جو کملی والے کی محبت ہے، اس بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو تیار بھی کرنا ہے تاکہ یہ ایسے کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں جیسا کھڑا ہونے کا حق ہے. اب ابھی وقار میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، صلح حدیبیہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سفیر بھیجنا ہے، امبیسڈر بھیجنا ہے بات کرنے کے لیے مکہ والوں کے ساتھ. حضور عمرے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ڈیرا لگا لیا ہے. کافروں نے کہا عمرہ نہیں ہونے دیا جائے گا، ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیارے عمر فاروق کا انتخاب کیا. پر عمر فاروق نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضور میرا قبیلہ ہے بنو ودی اور اس کی اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے مکہ میں جاؤں گا بھی تو ظاہری پریشر نہیں پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا جائے. اب یہ ہے حکمت، یہ ہے حکمت جو نبی پاک نے ہمیں سکھائی. اور فرمایا کہ ٹھیک ہے عثمان غنی کو ہی بھیج دیا جائے. عثمان غنی کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ ان کا قبیلہ جو بنو امیہ تھا وہ سٹرونگ تھا. فرمایا ان کو وہاں بھیجا جائے گا تو ان کو ان کا حیا بھی ہوگا. کافر جو ہے نا، یہ ظاہری اسباب جو ہیں یہ